میری قبر اور ممبر کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. اب ظاہر ہے کہ روضے کی حد ممبر رسول اور قبر رسول ہے، اور یہی وہ حدیث ہے کہ جس کے بعد قبر کے لیے روضے کے لفظ کا استعمال شروع ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ قبریں بہت سی ہوتی ہیں، روضہ ہر کسی کا نہیں ہوتا. قبریں بہت سو کی ہوتی ہیں، لحد بھی کہتے ہیں، مرکز بھی کہتے ہیں، مزار بھی کہتے ہیں، مزارگہ بھی کہا جاتا ہے، لحد بھی کہا جاتا ہے، لیکن روضہ ہر کسی کا نہیں ہوتا. پیغمبر نے کہا میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان، یہ نہیں کہا ممبر اور میری قبر کے درمیان. میرا ممبر ہونا شرط ہے، میری قبر ہونا شرط ہے. ان کے درمیان کا جتنا بھی حصہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. ہمارے یہاں روضے کا مطلب لوگ باغ سمجھتے ہیں، لیکن میں وضاحت کر دوں کہ روضہ صرف باغ نہیں ہوتا، بلکہ باغ کا سرسبز ترین حصہ روضہ کہلاتا ہے. باغ تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن جو باغ میں باغ ہو، جو نور علی نور ہو، جو باغ کی زینت ہو، جو باغ میں بھی سرسبز ترین علاقہ ہو، اسے روضہ کہا جاتا ہے. اب روضے کا لفظ وہاں آئے گا جس کا بیان اسلام کو سرسبز بنا دے، یا جس کی تلوار اسلام کو سرسبز کر دے، وہی پہ لفظ روضہ آئے گا. حدیث دو طرح سے آئی، ایک تو یہ کہ قبر اور ممبر کے درمیان کا حصہ روضہ ہے، اور دوسری حدیث یہ کہ گھر اور ممبر کے درمیان کا حصہ روضہ ہے. تو ظاہر ہے کہ قبر رسول کے گھر ہی میں ہے. بھائی بہت توجہ رہے، قبر تو رسول کے گھر ہی میں ہے، لیکن گھر اور ممبر کے درمیان اور قبر اور ممبر کے درمیان بہت فرق ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ جب قبر کہا جائے گا تو وہی حد ہوگی جو قبر کی ہے، اور جب گھر کہا جائے گا تو جو گھر میں آنے کی کوشش کرے، جو گھر میں آنے کی کوشش کرے وہ ریاض الجنہ میں آنا چاہے. مگر آنے والوں نے کوشش تو بہت کی، لفظ روضہ منسوب نہ ہو سکا. لفظ روضہ وہی آئے گا جو پیغمبر کے گھر آنے والے ہیں. اب میں ایک اور روضے کی جانب آپ کی توجہ دلاتا چلوں. ایک شخص کو رسول نے جاتے ہوئے دیکھا، بلایا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایسی ٹہل رہا ہوں مسجد کے صحن میں. تو کہنے لگے سنو، اگر تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی طرف سے ہو جائے تو میوے کھاتے ہوئے گزر جانا، میووں کو کھاتے ہوئے گزر جانا، خالی ہاتھ نہ گزرنا، بلکہ کسی طرف سے کوئی نہ کوئی میوہ توڑ لینا تاکہ تمہارے وجود کا حصہ بن جائے، تمہارے خون میں شامل ہو جائے، تمہارے گوشت میں شامل ہو جائے. اس نے تعجب سے کہا یا رسول اللہ مدینے میں کون سی جگہ ہے کہ جو جنت کے باغات میں سے باغ ہے؟ کہنے لگے سنو، مجالس المومنین، جہاں مومن جمع ہو جاتے ہیں وہ بھی جنت کے باغ